ایک سوال جو کہ آج کے موضوع کے حوالے سے بھی ہے، اور وہ مجھے لگتا ہے کسی بچی نے ایک سوال کیا ہے کہ میری ایک دوست ہے، بہت جھوٹ بولتی ہے اور چھوڑنا چاہتی ہیں، لیکن کیا کریں کہ وہ اس کو جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے تو وہ جھوٹ بول جاتی ہے۔ اور دوسرا اس نے یہ پوچھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے نہیں دیکھا اور ایمان لائے، ان کے لیے جو خوشخبری تھی اس کو دوبارہ اگر آپ دہرا دیں۔ یہ وہ پہلے تو وہ بچی کا جواب میرے پاس یہی کہ ہم سبھی جھوٹ بولتے ہیں تھوڑا بہت، اور تھوڑا بہت ہو، مگر جھوٹ میں صرف ایک جھوٹ بہت برا ہے جس سے کسی دوسری ذات کو نقصان پہنچے۔ تو اس بچی کو یہ کہہ دو کہ عادت نہ بنائے اور کوشش کرے کہ ایسا جھوٹ نہ بولے جس سے لوگوں میں فساد ہو، ایسا جھوٹ بولے جس میں لوگوں میں صلح ہو، اس کا ثواب ہے۔ تو ایسا جھوٹ تیار کرے جس میں لوگوں کی صلح ہو جائے، محبت ہو جائے، ایک کی اچھی خبر دوسرے کو، دوسرے کی اچھی خبر۔ تو یہ واحد ہے، یہ واحد جھوٹ ہے جس کو قبول کیا گیا اور اس کی تعریف کی گئی ہے۔ اور دوسری بات کیا کر رہے ہیں؟ جن لوگوں نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا اور پھر ایمان لائے، ان کا جو ثواب آپ نے جی، حضور عالی قدر کی حدیث یہ تھی کہ فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اور اسلام قبول کیا، ان کو ایک درجہ مبارک ہے۔ مبارک کا لفظ استعمال، ثواب کا نہیں ہوا۔ ان کو میری طرف سے ایک مبارک ہے۔ اور جن لوگوں نے مجھے نہیں دیکھا اور پھر مجھ پہ ایمان لائے اور اسلام قبول کیا، ان پر 7 مرتبہ کی رحمت ہو اور سلام نازل ہو اور ان کو مبارکباد ہو کہ وہ اینڈ ماشاء اللہ تعالیٰ العزیز ہم اسے ڈیزرو بھی کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے تھے اور ایک صحابی نے کہا واز کے دوران کہ یا رسول اللہ ہم کبھی گناہ نہیں کریں گے، تو حضور کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا۔ فرمایا تم ایسی بات کرتے ہو تو خدا تمہیں اس زمین سے فنا کر دے گا اور ایسے لوگ لائے گا جو خدا اور رسول سے محبت کریں گے، ان سے خطائیں ہوں گی، گناہ سرزد ہوں گی، وہ توبہ کریں گے اور اللہ سے اللہ کے حضور معافی طلب کریں گے، اور یہ لوگ ان لوگوں پر خدا کا کرم زیادہ ہوگا۔ تو یہ یاد رکھیے، یہ اچھی طرح یاد رکھیے کہ خدا کے حضور خدا نیتوں کو دیکھتا ہے، اعمال کو بھی۔ نیت ایسی چیز ہے کہ بعض اوقات تمام عمر اس کے اعمال جو ہیں اپنی نیت کے خلاف ہوتے ہیں۔ یہ نفاق پہ حکم طاری ہوتا ہے، منافق پہ حکم طاری ہوتا ہے کہ وہ ساری عمر اندر سے ایک 5th کالمسٹ کی طرح ہوتا ہے۔ بعض یہود اسلام قبول کرتے تھے، شام کو چھوڑ جاتے تھے اور جا کے لوگوں سے کہتے تھے ہم تو یار مسلمان ہوئے تھے، مسلمانوں میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اندر کا حال تو بہت ہی برا ہے۔ یہ اسپیشل ٹیکنیک ان کی ایک ڈیولپ ہو گئی تھی جس سے وہ اسلام کا زور توڑنے کی کوشش کرتے تھے۔ سملرلی آپ دیکھ لو یہ حضور کی جو بہت ساری مخالفت کرتے ہیں۔ ابھی فرانس نے بھی، آپ کو فرانس پہ غصہ بھی بڑا آیا اور بڑے رولا گولا بھی پڑا، مگر آپ یہ نہیں جانتے کہ فرانس نے ہم سے کیا رنج اٹھایا، یہ آپ کو نہیں پتا۔ فرانس شروع سے ہی مسلمان جو تھے ایک ہی قوت کو جانتے تھے۔ اس وقت انگریز بھی نہیں تھے، جرمنی سے عثمانی ترکوں کا واسطہ پڑا اور سب ان سے شکست کھا کے ذلیل و خوار ہوئے، مگر فرانس کا ہمارے ساتھ بڑا واسطہ پڑا۔ اور خواتین و حضرات، تھوڑی سی ہسٹری آپ کو مدد دیتی ہے پورا تناظر سمجھنے میں۔ تو فرانس میں سب سے پہلے یہ ہوا کہ ایک بہت بڑی عظیم جنگ ہوئی جسے آپ کروسیڈز کہتے ہو۔ تو اس کو بھی ساروں لوگوں کو جو مسلمان لوگ تھے وہ فرنجی کہتے تھے، ان کو کوئی انگریز نہیں کہتا تھا، فرنگی کہتے تھے۔ اور اس میں فرانس کا ایک بادشاہ جو تھا مکمل، اور اس سے بھی پہلے میں اب شروع کروں کہ مسلمان حکمرانوں نے جنوبی فرانس پہ 100 برس قبضہ کیا رکھا، ناربون کے اضلاع ان کے پاس تھے، 100 برس مسلمانوں کا قبضہ فرانس پہ رہا۔ اور امیر بن طریف بن مالک لخمی نے 4 مرتبہ کوہ پیرینیس کو عبور کر کے
فرانس کے تمام سرحدی علاقوں کو تہس نہس کر دیا. پھر باقاعدہ غلبے کے لیے امیر عبد الرحمن جو الغافقی جو تھے وہ طولون کے میدان میں آخری مرتبہ حملہ آور ہوئے. اتفاق دیکھو کہ امیر دل کے عارضے سے فوت ہوئے اور وہاں لشکر ٹھہرا رہا اور انہوں نے مزید آگے نہیں بڑھے. اس جنگ کے بارے میں تمام یورپی مورخین لکھتے ہیں کہ اگر اس دن امیر عبد الرحمن کی وفات نہ ہو گئی ہوتی تو آج فرانسیسی کلیساؤں میں اذانیں بلند ہوتی. پھر ایک اور جگہ سنو کہ جب صلیبی جنگیں ہو رہی تھیں تو فرانس کا بادشاہ ایڈورڈ شاید اس کا نام تھا, وہ ایک بڑے لشکر کے ساتھ آخری دس از نائنتھ آئی تھنک کروسیڈ ہے جس میں وہ چڑھ کے آیا. مگر اتفاق سے اس وقت مسلمانوں کا ایک بہت بڑا جنرل جو تھا وہ کمانڈ پہ تھا. امیر رکن الدین بیبرس اس وقت کمانڈ پہ تھے. انہوں نے نہ صرف اس لشکر کو مکمل تباہ کر دیا بلکہ فرانس کے بادشاہ کو بمائے اس کے تمام بیرنز کے گرفتار کر لیا. یہاں تک ختم نہیں ہوئی بات. جب انہوں نے فرانس کا بادشاہ واپس مانگا تو امیر رکن الدین بیبرس نے ان پر اتنا بڑا جرمانہ لگایا کہ پورا آدھا جو تھا خزائن اس کے فرانس کے خالی ہو گئے. تو وہ بھولے تو نہیں اس ذلت کو؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ اس ذلت کو بھولے نہیں ہے. پھر اگر ان کے دل میں رنج ہو اور وہ اس قسم کی فضول باتیں کریں تو اس کا صرف ایک نتیجہ ہے کہ اب ہم میں رکن الدین بیبرس کوئی نہیں ہے. یہی ہے نا مسئلہ. تو یہ ہے کہ اب ہمارے وہ جرنیل نہیں رہے, وہ بادشاہ نہیں رہے, وہ حکمران نہیں رہے. ہمارے حکمران تو ایسے ہیں کہ کشمیر میں ہندوستان نے زیادتی کی تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے. کیا ہم سے جنگ کریں؟ ہم سے تو نہیں ہوتا کہ ہم ان سے جنگ کریں. تو صورتحال بدل چکی ہے. مگر فکر نہ کرو, سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے, وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی العزیز کچھ دیر تک, کچھ عرصے تک احیاء ثانیہ کے وہ مجاہد آگے بڑھیں گے جنہوں خدا و رسول سے زیادہ کوئی شے عزیز نہیں ہوگی. محبت سے جنگ کرنے والے پیدا ہوں گے جو خدا و رسول کی خاطر مرنے پہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اور میرے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو میری رضا کی خاطر جان بیچ دیتے ہیں. امید ہے انشاءاللہ ہم ابھی ارطغرل دیکھ رہے ہو نا, ابھی تو ارطغرل دیکھ رہے ہو. ابھی تو آپ کو اپنی داستانوں کا نہیں پتا. آپ کو پتا ہے امیر ارطغرل نے کیا کیا تھا, کیوں وہ اتنی اس کے خاندان کو برکت دی گئی, کیوں اتنی عزتیں اسے دی گئیں, کیوں 650 سال وہ پوری یورپ میں بادشاہ رہا. اور ایک قصہ تو یورپ کا ہمیشہ ان کے قبضے میں رہا. تو کیا وجہ تھی کہ امیر ارطغرل 400 سپاہیوں کے ساتھ اناطولیہ کے میدان میں روٹی کی تلاش میں نکلا ہوا تھا. اتفاق سے یہ بات نہ ان کو پتا شاید, کیونکہ انہوں نے کبھی نہیں بتائی, ان کو نہیں پتا کہ کیا بات ہے اصل میں. تو جب اناطولیہ کے میدان میں اترا تو 2 لشکروں میں جنگ ہو رہی تھی. ایک لشکر دبا ہوا تھا, شکست کھانے کے قریب تھا, اور ایک لشکر بڑا بھاری تھا اور فتح کے قریب تھا. وہ جو فتح کے قریب تھا وہ منگولوں کا لشکر تھا. جو شکست کھانے کے قریب تھا وہ خوارزم شاہی ترکوں کا قبیلہ تھا. تو اس نے مشورہ کیا کہ ہم تو روٹی پانی کے لیے آئے ہیں, کس سے فائدہ ہے؟ تو اس کے سارے ساتھیوں نے کہا کہ ہم جیتنے والوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں, ہمیں لوٹ مار کی اجازت مل جائے گی اور کچھ ہمیں جگہ بھی مل جائے گی, مال غنیمت مل جائے گا کچھ ادھر سے. تو امیر ارطغرل کھڑا ہو گیا, اس نے کہا تم نے کیسی بات کر دی ہے, میں کبھی بھی مغرور کے خلاف, گرے ہوئے بندے کے خلاف نہیں جا سکتا, میں کبھی بھی کمزور کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھا سکتا. میں جب بھی لڑوں گا میں غالب قوتوں سے لڑوں گا, میں جب بھی لڑوں گا مغروروں سے لڑوں گا, اور میں اس چھوٹے قبیلے جو شکست کھا رہا ہے اس کا ساتھ دوں گا. اور جب اس کے 400-500 تو ساتھی تھے, جو دیکھا
جب انہوں نے دیکھا کہ یار ہمارا سردار جناب اتنا دلیر ہے، اتنا جرت مند ہے اور مردان عالم میں سے ہے، تو انہوں نے کہا جو مرضی کر ہم تیرے پیچھے جان دیں گے. تو پھر یہ پیچھے سے مڑ کے گئے اور انہوں نے منگولوں کے کیمپ پہ آگ لگائی اور حملہ کر دیا. ایک مورخ تو اتنا لکھتا ہے کہ اتنی جلدی سے انہوں نے حملہ کیا کہ 5000 منگول پہلے ہی حملے میں ٹیس نیس کر دیے. منگولوں میں تو آفت آ گئی، انہوں نے سمجھا کہ پتہ نہیں کتنی بڑی فوج نے حملہ کیا، وہ بھاگ گئے. اور پھر خوارزم شاہی سلطان نے ان کو سوگوت کی جائیداد. یہ اصل سٹوری ہے ترکمانوں کے عروج کی. جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کچھ حصے تاریخی نہیں ہیں، کچھ حصے اصلی ہیں. اور یہ بھی اس لیے ہے کہ انہوں نے فلم سلطان عثمان پہ بنائی ہے، مگر یورپ کی فتح میں سلطان اورہان کا حصہ ہے، جو سکاریا کے دریا سے آگے گزر کے ادرنا کی جنگ میں، اور ادرنا کو اس نے اسٹیبلش کیا، اور اکراس دی یورپ عثمانی ترکوں کا دارالخلافہ ادرنا تھا. پہلے بصرہ تھا اور دوسرا دارالخلافہ ادرنا تھا. اللہ ان پہ بھی رحم کرے جنہوں نے اسلام کو غرض و غایت بنایا. اور مذہبی ایک اور بات سن لیں ان کے بارے میں، ان کو 2 چانس ملے. ایک چانس یہ تھا کہ وہ ایشیائی اور مذہبی طاقتوں سے جنگ کریں، تو ارطغرل نے کہا ہم اب مسلمان بھائیوں سے جنگ نہیں کریں گے، ہم نے اپنا رخ اب ادھر کرنا ہے جدھر کافر ہے. 3 صلیبی جنگیں ہوئیں یورپ میں، آپ کو ان کا کوئی علم نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری ہسٹری سے یہ باتیں خارج کر دی گئی ہیں تاکہ مسلمان ڈپریس رہے، افسردہ رہے. یہ اس لیے 3 صلیبی جنگیں، کوسوو، وارنا کی جنگ ہے، یہ اتنی بڑی، اور موہاک کی جنگ تھی. اس میں صرف ایک جنگ کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ 45,000 کروسیڈرز قتل ہوئے، اور آج تک ان کی تاریخ میں لکھا ہے موہاک واز ناٹ لاسٹ، ایوری تھنگ واز لاسٹ. مگر ہمارے بچوں کو ان باتوں کو کوئی نہیں پتا. ہمارے ادھر تاریخ نہیں لکھی گئی، غیر نے ہمیں تاریخ لکھ کے دی ہے. اس لیے یہ مثالیں، اسلام کے پاس اتنے ہیروز ہیں، اتنے ہیروز ہیں، جتنے ان کے پاس چونٹیاں اور مچھر ہیں اتنے ہمارے پاس ہیروز ہیں. الحمدللہ پھر آئے گا وقت نکل کے صحرا سے، جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا. سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر ہوشیار ہو.